ہمارے معاشرے میں جو مسائل دن بدن وجود میں آ رہے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ خلا کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے گھروں میں اختلافات کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر چونکہ عورتیں جلد باز ہوتی ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق وہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ہم صحیح فیصلہ کر رہی ہیں، لیکن عموماً ان کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، اور پہلے تو گھروں میں ناچاکی، پھر اس کے بعد خلا حاصل کرنے کے لیے عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن خلا کی جو شرعی حیثیت ہے اور شرعی طریقہ ہے، وہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے، لیکن طلاق واقع نہیں ہوئی ہوتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، گھروں کے اندر ناچاکیاں ہوں تو ان کو کسی طریقے سے خاندان کے لوگ مل بیٹھ کر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ گھروں میں یہ حالات پیدا ہی نہ ہو، پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ خاندان کے لوگوں کو چاہیے کہ اگر ایسے حالات خاندان کے کسی فرد میں، کسی گھر میں رونما ہو رہے ہوں تو پیار محبت سے سمجھا کر ان میں صلح کرا دینی چاہیے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایسا کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے کہ مجبوری ہے کہ اب ان کے آپس میں دوری کرانی ہے، ضروری ہے، تو پھر اس کا جو شریعت نے آسان طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ پاکی کے زمانے میں کوئی خاوند اپنی بیوی کو ایک طلاق دے کر اس کو جدا کر دیتا ہے، عدت گزرنے کے بعد وہ عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو اگر خاوند کسی وجہ سے یعنی وہ ظلم پہ اتر آیا ہے اور وہ طلاق نہیں دے رہا ہے، تو عورت کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ عورت اس کو اپنے مال کے ذریعے راضی کرنے کی کوشش کرے، یعنی جو حق مہر اس نے لینا ہے وہ معاف کر دے، یا جو حق مہر لے چکی ہے وہ اس کو واپس کر دے، اور اس طرح سے اس کو راضی کر لے تاکہ وہ اس کو چھوڑ دے، تاکہ جو صورت انتہائی مجبوری کی پیش آ رہی ہے جدائیگی کی، تو وہ آسان طریقے سے جدائیگی ہو جائے۔ اور اگر خاوند کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یعنی مال جو ہے وہ یعنی عورت سے جو ہے مال طلب کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو جدا کر دے، اس کو طلاق دے کر۔ اور اگر عورت کی طرف سے ہے تو پھر بھی بہتر طریقہ یہی ہے کہ حق مہر سے زیادہ نہ لیا جائے۔ ہاں اگر پھر بھی وہ رضامندی سے دونوں آپس میں مال کو طے کر لیتے ہیں، چاہے مال زیادہ ہی ہے تب بھی درست ہے، اس طرح بھی خلا ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ خاوند جو ہے عورت کو طلاق دے گا اور طلاق دے کر جدا کرے گا۔ اور اگر صورت یہ پیش آ گئی کہ وہ اس طرح بھی راضی ہونے کے لیے تیار نہیں، وہ عورت عدالت سے رجوع کرتی ہے، تو اب یہاں ایک مسئلہ پیش آتا ہے جو عمومی طور پر معاشرے میں رونما ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر عورتیں جا کر عدالت سے رجوع کرتی ہیں اور جھوٹے بہانے بنا کر ایسی بات پیش کرتی ہیں کہ عدالت کہتی ہے کہ ان کی آپس میں جدائیگی ہو چکی ہے، فسخ نکاح کو حکم لگا دیتے ہیں، اور وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ اب طلاق ہو چکی ہے، لہٰذا میں کسی اور سے نکاح کر سکتی ہوں۔ یہاں خاوند کی رضامندی کے بغیر یہاں خلا ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ ساری زندگی گناہ میں مبتلا رہتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب تو میں جدا ہو چکی ہوں، لہٰذا کسی اور سے نکاح کرنا میرے لیے جائز ہے۔ یہ جائز نہیں ہوا ہوتا یہاں بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ عدالت اس کے خاوند کو بلاتی ہے، اور یہاں بھی جدائی کا طریقہ وہی ہے جو پہلے عرض کیا ہے کہ خاوند یعنی مال طلب کرتا ہے تو مال کے ذریعے رضامندی اختیار کر لی جاتی ہے، اور پھر خاوند طلاق دیتا ہے تو پھر خلا بھی طلاق کے بائن ہی ہے۔ تو لہذا یہ جو معاشرے میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ایک برائی رونما ہو رہی ہے، دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ہم سے لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں تو ہمارے سامنے ان مسائل کی نوعیت ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑی برائی ہے۔ طلاق کو تو مبغوض ترین شمار کیا گیا ہے، تو ایک ہنستا بستا گھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ تو یعنی مشورے دینا شروع کرتے ہیں کہ عورت اگر کسی عورت نے کسی سے بات کی ہے اس اعتبار سے کہ میرے خاوند سے میرا نکاح نہیں ہو رہا، تو فوراً ہی مشورہ دے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے خلا لے لو، اور خاوند کسی سے مشورہ لیتا ہے تو فوراً اس کو یہ مشورہ دے دیا جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔
تو کوئی نبھا کی صورت بنانی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ایک گھر بس جائے چاہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گھروں کو توڑنے کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرنا ہے تو انتہائی مبغوض ترین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔